الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن حالات میں سوال کرنے کی اجازت ہے اور کن حالات میں ممانعت ہے؟ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا، سوال کرنا جائز نہیں غنی آدمی کو اور نہ توانا تندرست آدمی کو، البتہ ایسے آدمی کو جائز ہے جس کو ناداری و افلاس نے زمین پر گرا دیا ہو، یا جس پر قرض یا کسی تاوان وغیرہ کا کوئی بھاری بوجھ پڑ گیا ہو، اور جو آدمی محتاجی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مال میں اضافہ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے تو قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے چہرے پر ایک زخم اور گھاؤ کی شکل میں نمایاں ہوگا۔ جہنم کا گرمی جلتا ہوا پتھر ہوگا جس کو وہاں وہ کھائے گا، اس کے بعد جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے زیادہ کرے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ حدیث میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی حدیث کی طرح غنی سے مراد وہ آدمی ہے جو فی الحال محتاج اور ضرورت مند نہ ہو، اگرچہ وہ صاحب نصاب اور سرمایہ دار بھی نہ ہو۔ ایسے آدمی کو اور اس تندرست و توانا آدمی کو جو محنت کر کے اپنی روزی کما سکتا ہو۔ اس حدیث میں سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ عام ضابطہ اور مسئلہ یہی ہے کہ ایسے آدمی کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر افلاس و ناداری نے کسی کو بالکل ہی گرا دیا ہو اور سوال کے سوا اس کے سامنے کوئی راہ نہ ہو، یا کسی کو کوئی جرمانہ یا تاوان یا قرض ادا کرنا ہو اور وہ دوسروں سے امداد لیے بغیر اس کو ادا نہ کر سکتا ہو، تو ان صورتوں میں اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حاجت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے، یعنی جو کچھ اس طرح سوال کر کے وہ حاصل کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا انگارہ بن جائے گا، اب خواہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے۔ مسلم شریف کی حدیث تھی ہے، اور ابو داود و ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ و دارمی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں لوگوں سے سوال کرے کہ اس کے پاس ما یغنیہ ہو، یعنی اتنا موجود ہو جو اس کے لیے کافی ہو، اور جس کے بعد دوسروں کا محتاج اور دست نگر نہ رہے، تو وہ قیامت کے دن محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے میں ایک گاؤ کی صورت میں ہوگا۔ خموش، خزدوش، قدوخ، یہ تینوں لفظ قریب معنی ہے، ان کے معنی زخم کے ہیں۔ غالباً راوی کو شک ہو گیا کہ اصل حدیث میں ان تینوں میں سے کون سا لفظ تھا۔ آگے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کا یہ ارشاد سن کر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک، وہ کتنی مقدار ہے جس کو آپ ما یغنی ہی فرمایا ہے اور جس کے بعد وہ دوسروں کا محتاج اور دست نگر نہیں رہتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا 50 درہم یا ان کی قیمت کا سونا۔ سنن ابی داود کی حدیث تھی، اور ابن ماجہ، ترمذی، نسائی۔ مطلب یہ کہ جس کے پاس 50 درہم یا اس کے قریب مالیت موجود ہو جیسے وہ اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتا ہو اور کسی کاروبار میں لگا سکتا ہو، اس کے لیے سوال کرنا گناہ ہے، اور ایسے شخص قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر اس ناجائز سوال کی وجہ سے بدنما داغ ہوگا۔ اس حدیث میں غنا کا معیار اس کے چہرے پر اس ناجائز سوال کی وجہ سے بدنما داغ ہوگا۔ اسی حدیث میں اس غنا کا معیار جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں 50 درہم کی مالیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی مالیت کا بھی ذکر ہے۔
اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں، لیکن سنن اب داؤد کی ایک اور حدیث میں جو سہیل بن الحنظلہ زلیہ سے مروی ہے کہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے سوال کیا گیا غنا کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال نہیں کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا اتنا کہ اس سے دن کا کھانا کھا سکے اور رات کا کھانا کھا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کے کھانے پھر بھی ہے تو اس کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ سوال میں بہرحال ذلت ہے، یہ دوسرا سا سوال کا جواب ہے، سوال ہے جس میں ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے صدقہ کا اور مانگنے سے پرہیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے برسر ممبر ایک دن فرمایا اوپر والا آت نیچے والے آت سے بہتر ہے، اوپر والا آت دینے والا ہوتا ہے اور نیچے والا آت لینے والا ہوتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیحین میں یہ حدیث صحیح البخاری و صحیح المسلم کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والے کا مقام اونچا اور عزت کا ہے اور مانگنے والے کا نیچا اور ذلت کا، اس لیے مومن کو دینے والا بننا چاہیے اور سوال کی ذلت سے اپنے کو حتی الامکان بچانا ہی چاہیے۔ اگر سوال کرنا ناگزیر ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے کیا کیا جائے؟ اگر سوال کرنا ناگزیر ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے کیا کیا جائے؟ ایک حضرت ابن الفراسی تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد فراسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے دریافت کیا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ہو سکے سوال نہ کرو، اور اگر تم سوال کے لیے مجبوری ہو جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو۔ اپنی حاجت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک سے دریافت کیا کہ میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ہو سکے سوال نہ کرو، اور اگر تم سوال کے لیے مجبوری ہو جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو۔ اللہ اپنی حاجت بندوں کے سامنے نہ رکھو، اللہ کے سامنے رکھو۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما مبارک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے فرمایا جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اس نے بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اسے اللہ کے سامنے رکھ دیا اور اس سے دعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک پاک جلد ہی اس کی یہ حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلدی موت دے کر، اور اگر اس کی موت کا مقررہ وقت آ گیا ہو یا کچھ تاخیر سے خوشحالی دے کر۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث شریف تھی۔ بندوں سے سوال نہ کرنے پر جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ وہ لوگ جو بندوں سے سوال نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے ایک دن فرمایا جو مجھ سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی حاجت نہ مانے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثعبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت میں یہ عہد کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وجہ سے حضرت ثعبان کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ سنن ابن ابو داود کی حدیث ہے اور سنن ابن نسائی کی حدیث تھی یہ پچھلا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے دوسروں کے سامنے آگ پھیلانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس حدیث پر پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔